رسول النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اس مالک نے ایک بار پھر اپنی بارگاہ کی حضوری میں حاضری کا شرف عطا فرمایا. بہت و بحساب درود و سلام جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اپنی جمیع آل و اولاد کی خدمت میں دل کے توسل اور دل کے تصدق سے اللہ پاک نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی. احباب گرامی قدر، پچھلے 2 جمعوں سے ہماری گفتگو جس عنوان پر جاری ہے وہ ہے انسانوں کی تحقیر نہ کریں، دوسروں کو اپنے سے گھٹیا مت سمجھیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھیں. اس حوالے سے ہم نے لاسٹ جمعہ پر گفتگو جہاں ختم کی وہ یہ تھا کہ اگر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے گا تو اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے، کبر کی، انا کی، تکبر کی، جو بہت خطرناک بیماری ہے. اور یہ بیماری شیطان کو لگی تھی اور ہزاروں سال کی عبادت ایک لمحے میں اس بیماری میں کھا کے ختم کر دی تھی. یہ نہ ہو کہ ہم بھی ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، لیکن اپنے اندر یہ ہو کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، میں دوسروں سے بڑا ہوں، انا خیر منہ. یہ جو فلسفہ شیطان لے کر گیا، یہ اگر ہمارے اندر آ گیا تو اس کی اللہ نے ہزاروں سال کی عبادت رد کر دی اور اس کو لانتی ڈکلیئر کر کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. میری اور آپ کی عبادت ہے ہی کتنی، ہمارے پلے تو پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. تو میں بڑا آسان طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب دیکھیں، انسان دوسروں سے بہتر کیوں اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ میں نے وہ چیزیں بتائیں، جیسے جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ جن کے پاس علم کم ہے ان کے سامنے بونگیاں مارے گا، کہے گا ان کے پلے تو شہی ہوئے نہیں، مجھے دیکھو میرے پاس اتنا علم ہے. یہ تکبر ہے. کسی کے پاس دولت زیادہ ہو تو وہ جس غریب کا چھوٹا گھر دیکھے، سائیکل پہ دیکھے، اسے مذاق اڑائے گا، دیکھو چلے غریب دے دینا، تانا دے کسی کو، وہ مسکین، وہ غریب، وہ فلانے، وہ غریب. یہ چیزیں تکبر کو ظاہر کرتی ہیں. یعنی دولت کا زیادہ ہونا، عزت کا زیادہ ہونا، شہرت کا زیادہ ہونا، کاروبار کا زیادہ ہونا، مال و دولت کا زیادہ ہونا، علم کا زیادہ ہونا، نمازوں، روزوں، عبادتوں کا زیادہ ہونا. یہ جب خیال آ جائے میرے پاس یہ زیادہ ہے، اس کے پاس کم ہے، میں اس سے بہتر ہوں، تو بھلے وہ عبادت ہو، علم ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے. اور شیطان کا میں نے کہا تھا یہ چکر ہوتا ہے کہ وہ بندے کو کسی طرح بھی اللہ کی بارگاہ سے نکلوانا چاہتا ہے. اب اگر وہ تکبر پیدا کرے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے جو نعمت بھی دی ہے، آپ بجائے اس کے کہ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اگر مجھے علم زیادہ دیا، عبادت زیادہ دی، دولت زیادہ دی، تو میں اللہ کی نعمت پر اس کا شکر کتنا ادا کرتا ہوں.
آپ اپنی مصروفیت کو ٹلٹ کریں، رخ اس کا بدلیں، لوگوں کو دیکھ کے ان سے کمپیئر نہ کریں، اپنا رخ اللہ کی طرف کریں۔ جب اپنی عبادت کو دیکھیں، اپنے علم کو دیکھیں، اپنی تسبیح کو دیکھیں، اپنی دولت کو دیکھیں، اپنی شہرت کو دیکھیں، اپنے اللہ کی عطاؤں اور نعمتوں کو دیکھیں، تو رخ مخلوق کی طرف نہ کریں، اللہ کی طرف کریں اور کہیں مالک میں تو اس قابل تھا نہیں، تیری نعمتیں، تیری عطائیں، بس میرے مولا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اور پھر شکر ادا کرے گا، اور نہیں ابھی تھوڑا شکر ہے، مالک بڑا ہے، ذرا اور شکر ادا کرتے ہیں، ذرا اور شکر ادا کرتے ہیں۔ جتنا شکر اللہ کی نعمتوں پہ دوستوں بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا تکبر کی جڑیں کٹتی چلی جاتی ہیں، بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا ایک تو یہ ہوگی۔ دوسری ایک اور بڑی اہم بات ہے، جب انسان کے اندر یہ خدشہ ہو کہ میرے اندر یہ بڑائی پیدا ہو رہی ہے، کبریائی پیدا ہو رہی ہے، تو کبریائی تو بندے کے لیے نہیں، اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ پھر اپنی زندگی کے گناہوں کی لسٹ بنائے، ایک دن کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں، ایک ڈائری بھی لکھیں، کیا میں جھوٹ بولتا ہوں یا نہیں؟ کون ہے جو کہ نہیں بولتا؟ لکھ دے میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ پورا جملہ لکھنا ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، اپنا نام لکھیں، میں آگے بریکٹ میں لکھیں فلاں جھوٹ بولتا ہوں۔ پھر کیا میں وعدہ پورا کرتا ہوں؟ 100 وعدے پورے کرتے ہیں۔ گھر میں صرف بیوی کے ساتھ یہ وعدے کتنے پورے ہوتے ہیں وہی دیکھ لیں، فوراً جواب مل جائے گا، لکھ دیں میں فلاں وعدے پورے نہیں کرتا۔ اچھا، اس طریقے سے آپ ایک ایک کر کے کہیں، کیا میں امانت دار ہوں؟ کیا میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی؟ کیا میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی؟ کیا میں نے کبھی یہ نہیں کیا؟ جو کام نہیں کرنے والے کو سارے ایک ایک کر کے کہنے، 10 تک بھی گنتی کر لینا، 10 جملے لکھ لیں، ہر جملے کا جواب ہوگا میرے اندر یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے۔ تو جب 10 تک پہنچ جائیں گے ڈبل فگر میں، تو اس کا مطلب ہے گنتی آگے جتنی بڑھائیں بڑھتی چلی جائے گی۔ اب وہ ذہن میں رکھیں، اور جب بھی یہ کبریائی کا خیال ہو، ذرا وہ ڈائری پاس رکھیں یا ذہن میں اس کا وہ پیج محفوظ رکھیں، رخ ادھر لے جائیں کہ ہو اے بندے، تجھے اپنی دولت پہ، تجھے اپنے علم پہ، تجھے اپنی عبادت پہ، دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا کیا حق حاصل ہے؟ تیرے پلے تو گناہوں کی ڈائری بھری ہوئی ہے، فلاں بھی کمی ہے، فلاں بھی کمی ہے۔ تو کہتے ہیں استحضار عیوب، اپنے عیب حاضر کر لینا، یہ بندے کی نظر کبریائی سے ہٹا کر اسے راہ عجز پہ لگا دے۔ یہ کبر سے اپنے آپ کو بچانے کا دوسرا فارمولہ میں نے آپ کے سامنے 2 فارمولے دے دیے ہیں۔ اگر اتنوں پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے، بعض کا صرف ایک میڈیسن بھی فائدہ کر جاتی ہے، بعض 2 میڈیسن سے تو فائدہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے 2 آپ کو اس کی دوائیاں بتائیں۔ کون کون سی؟ پہلی آپ کو بتائیں، اللہ کے شکر کی کثرت۔ جب بھی نعمت کی طرف توجہ جائے تو نعمت دینے والے کی طرف جائے، اور وہ بڑا اس کے مقابلے میں بندہ بہت چھوٹا ہے۔ اپنے چھوٹے من اپنے آپ کو چھوٹی نظر سے دیکھیں، بڑی سے نہ دیکھیں۔ مخلوق سے مقابلہ کریں گے تو نظر اپنی بڑی ہو جائے گی، اللہ سے مقابل کریں گے تو بہت چھوٹے نظر آؤ گے۔ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے جب اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ آپ کو تکبر کی آگ سے بچائے گا۔ اور دوسرا میں نے نسخہ جو بتایا آپ کو، وہ ہے اپنے عیبوں کو حاضر کرنا، کہ میرے اندر کون کون سے گناہ پائے جاتے ہیں، کس کس کو داؤ لگایا ہے، کس کس کو میں نے ڈوج دیا زندگی میں، کس کس کو میں نے کیا کیا اس کے معاملے میں نے غلطیاں کی۔ تو یہ تبھی لسٹ بنتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پہ اگر آپ کی نگاہ رہے تو آپ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھیں۔ یہ تو ہو گیا تکبر کا مطلب، جس میں نے پھر آپ کو کچھ مثالیں قرآن مجید سے بھی دی، اور میں نے آپ کو وہ مثال حضور شہنشاہ بغداد کی زندگی سے بھی دی۔ اب آنے دوسری طرف تواضع مفرد کی طرف، جو میں نے اس کا دوسرا پہلو بتایا۔ تواضع ہوتا ہے جھک جانا، بچھ جانا، عاجز ہو جانا، ٹھیک ہے، انسان کا اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، یہ عاجزی ہوتی ہے، اور اس کو تواضع کہتے ہیں۔ اب یہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ انسان عاجز رہے، مسکین رہے، تواضع میں رہے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، ہلکا سمجھے۔ لیکن شیطان اس پر بھی حملہ کرتا ہے، وہ اس میں بندے کو حد سے آگے بڑھا کے
یہ تواضع میں جب بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کو تواضع مفرط، یعنی افراط، اس میں زیادتی، تواضع میں حد سے بڑھنے کو تواضع مفرط کہتے ہیں۔ اور شیطان یہ چاہتا چلیں اگر اس میں تکبر تو نہیں پیدا کیا اپنے اندر، ادھر میرا حملہ کامیاب نہ ہوا تو دوسری طرف سے اس کو عاجزی میں حد سے بڑھا کر اس کی عبادت ریجیکٹ کروا دیا۔ اب یہ پہلو سمجھ لیں وہ کیسے، یہ میں بڑے بڑے مسکینوں کے بارے میں جو کھاتے پیتے مسکین ہیں نا اور اپنے آپ کو کوئی بڑا مسکین سمجھتے ہیں، ان کی توجہ زیادہ چاہتا ہوں۔ کیا کریں گے؟ اللہ نے کھانا دیا، اچھا کھانا دیا، مٹن پکا ہوا ان کے سامنے رکھا کسی نے، یا خود گھر والوں نے، بیف آیا، بریانی آئی، یا گھر میں نعمتیں پکی ہوئی اچھی، مہمان آ گیا، کوئی اس کے ساتھ بیٹھے تو اچھا جی کھانا ہے جی، وہ بتائیں جی آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پکایا ہوا؟ ہم تو جی بس کیا ہے جی جو گھاس پھوس مل جاتا ہے کھا رہے ہیں۔ اندر مٹن پکا ہوا ہے، بریانی بنی ہوئی ہے، قورمہ پڑا ہوا ہے، اور اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ گھاس پھوس۔ وہ جی جو گند مند آتا ہے کھا رہے ہیں۔ وہ اب سمجھ رہے ہیں میں بڑا عاجز ہوں، تواضع میں حد سے شیطان نے بڑھا دیا، اللہ کی نعمت کو گند کہہ دیا، نجاست کہہ دیا، اللہ کی نعمت کو گھاس کہہ دیا جو جانور کھاتے ہیں، حالانکہ گھاس انسان تھوڑی کھاتا ہے۔ ساگ ایک نعمت ہے، سبزی ہے، وہ گھاس نہیں ہے، پالک ہے، سرسوں ہے۔ وہ کہتا ہے ایک دن گھر لیا میں نے گھا کھلا کھلا کے مجھے جانور سمجھ رہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کی تحقیر ہے، تکفیر ہے۔ آپ اللہ کی نعمتوں کو ذلیل کر رہے ہیں، انہیں ذلیل سمجھ رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں۔ پہلے میں نے عنوان دیا کہ انسانوں کو حقیر سمجھنا، اب اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ ظالم، اگر اللہ تجھ سے وہ نعمتیں چھین لے پھر تیرا کیا حال ہے؟ وہ پوچھ جنہیں وہ ساگ بھی میسر نہیں، جنہیں وہ قورمے میسر نہیں، اللہ نے تمہیں دے دی کہ تو بڑا بہت بڑا ہو، اللہ کا تو دنیا کو دکھانا چاہتا میں زیادہ عاجز مسکین ہوں، حد میرا ہو تو جی اللہ تعالیٰ دال روٹی کبھی گوشت بھی ہو جاتا ہے، کبھی بریانی بھی کھا لیتی، اللہ کا شکر ہے، بجائے اس کے ان نعمتوں کا ذکر کر کے جو ہیں اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جیڑا ماڑا موٹا ملے، یہ ماڑے اور موٹے کا معنی کیا؟ ماڑا کس کو جو اچھا نہ ہو، اس کا مطلب ہے ساری نعمتیں کھا کے ان کو کہہ رہا ہے یہ اچھی نہیں، ناشکری ہو گئی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس نے ماڑا کہہ دیا، اور موٹا کا لفظ بھی بولا۔ موٹے کا بھی معنی اچھا نہیں ہوتا، کسی بندے کو کہہ کے دیکھنا کہ جو موٹے، آپ کو لگ پتا جائے گا یہ لفظ اچھا ہے ہو رہا ہے۔ گھر میں اپنی بیگم کو کہہ کے دیکھے نا موٹی، وہ آگے سے وہ صحیح سمجھے گی، اچھا علاج وہ کرے گی۔ تو یہ ماڑا موٹا دونوں لفظ ٹھیک ہے، لیکن ہماری زندگی ان لفظوں نے بھری ہوئی، کسی نے سمجھایا ہی نہیں، کسی نے روکا ہی نہیں۔ تو میں جب ایسے مضامین بیان کرتا ہوں تو بعض لوگ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ جاتے ہیں، ان کی حیرت اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہے، انہوں نے ساری زندگی واہ واہ والی باتیں سنی ہیں، شعر و شاعری سنی ہے، یہ بھی بات یہ بھی نہیں بابا یہی نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں آپ کسی دوسری قوم کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دی۔ میں نے آج جو آیات پڑھی ہیں آپ اس کو دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سورہ نمبر 49 ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 11 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کسی قوم کا یا کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اب قوم میں بہت سے خاندان بھی آ جاتے ہیں، قبیلے بھی آ جاتے ہیں، افراد بھی آ جاتے ہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا، اللہ پاک فرماتا ہو سکتا ہے کہ آپ جن کا مذاق اڑا رہے ہوں وہ آپ سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک۔ آپ کے پاس کون سی سند ہے کہ آپ بہتر ہیں؟ جب آپ کے پاس یہ سند نہیں کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ ان کا مذاق کریں؟ ایک فیل بچہ اچھل اچھل کے دوسرے کو تو فیل ہو گیا، تو فیل ہو گیا، اس کا رزلٹ نہیں پتا، اپنا پتا ہے، تو آپ اس کو نادان سمجھیں گے؟ خود اپنا رزلٹ پتا فیل ہو گیا، دوسرے کا تو پتہ ہی نہیں کیا پتا پاس ہو، اور اس کو تانا دے رہا تو فیل ہو گیا۔ اس کو
اپریشیٹ کرے گا اس چیز کو؟ تو ہم جب دوسرے کو تانے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا پاس ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے بھائی تو ممکن ہے فیل ہو اور وہ پاس ہو، جس کا تو مذاق اڑا رہا ہے تو سے بہتر۔ پھر یہاں خواتین کو الگ طور پر مخاطب کیا، فرمایا والا نساء من نساء، اور کوئی عورت بھی کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہی وہ عورت اس مذاق کرنے والی سے بہتر ہے۔ اب مزاح کرنا اور مذاق اڑانا جب تک اس کا فرق پتہ نہ ہو خاموش رہا کرے۔ یہ بزرگان دین ایک جملہ لکھا بڑے کمال ہے، وہ کہتے ہیں ہر بندے کو مذاق نہیں کرنا چاہیے، مزاح بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ یا تو آپ کو یہ فرق پتہ ہے کہ مزاح کس کو کہتے ہیں؟ مزاح ہوتا سنجیدہ ماحول کو توڑنے کے لیے کوئی جملہ بولنا، اور مذاق کرنا اس کے اندر تان و تشریح ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے، ایک حرام ہے ایک حلال ہے۔ اب جس کو دونوں میں فرق ہی نہیں پتا، وہ اگر کوئی چیز بول دے گا تو اسے کیا پتا یہ جو میں نے بولا یہ مزاح ہے یا یہ کسی کا مذاق اڑانا ہے۔ اس لیے کہیں اس جگہ مجلس میں کوئی بندہ سمجھدار بھی لطیفہ سنا دے نا تو عام بندہ بھی بیٹھا ہوا بیچ میں چھوڑ دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، فرق بھی نہیں معلوم۔ تو عام بندے کو یہ دین کہتا ہے کہ اپنی زبان بند رکھیں، خاموشی اختیار کریں۔ اگر ہماری عادت ہے کہ ہم بیچ میں لچ نہ تلے تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، لیکن لچ تلنے والا کام یہ بند کیا۔ اچھا پھر اللہ پاک نے اس حوالے سے ہماری دیکھیں کچھ رہنمائی مزید فرمائی ہے، ہمیں سمجھانے اس نے فرمایا بلا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تانے نہ دیا کریں۔ یا اللہ اپنے آپ کو تانے کون دیتا ہے؟ ہم تو دوسروں کو تانے دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب آپ دوسروں کو تانا دیں گے تو وہ آپ کو آگے سے پھول پیش کرے گا، وہ آپ کو اس سے بڑا تانا دے گا۔ آپ کسی کی ماں باپ کو تانا دیں، وہ آپ کی سات پشتوں کو تانا دے گا۔ تو یہ تانا آپ نے اپنے آپ کو دلوایا نہیں دلوایا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کام چھوڑ دو۔ پھر وہ کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسروں کو برے القاب نہ دیا کرو۔ تو برے القاب کیا ہوتے ہیں؟ کوئی ایسا لفظ جس کو کوئی ناپسند کرے، جیسے میں نے پہلے کہا اوے موٹے، یہ کسی کو کہنا وہ ناپسند کرتا ہے، دین کہتا ہے اس کو ایسا القاب نہیں دینا۔ اوے چھوٹے، اے ممکن اس کو چھوٹے کا لفظ اچھا نہ لگتا۔ گھر میں بچے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں، جس لقب سے بچے خوش ہو اس سے بلا سکتے ہیں۔ مٹھو گئے وہ خوش ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر بچہ کہے مجھے مٹھو نہ کہا کرو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو پھر آپ کو کہنے کا حق دین نے آپ سے لے لیا۔ اب آپ نہیں کہا کسی کو، آپ تو نام بگاڑتے رہتے ہیں، اتنے اعلیٰ نام ہوتے ہیں۔ عابد نام ہے کسی کا، عابد، عابد کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں اوے عابدو، استغفر اللہ۔ زاہد نام ہے کسی کا، زاہدین اللہ کے اولیاء کی جماعت کو کہتے ہیں، اوے زاہد، یہ کیا ہے؟ قرآن کیٹیگوریکلی آپ کو منع کرنا ہے، نام نہیں بگاڑنا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی کا نام بگاڑو گے تو فاسق بن جاؤ گے۔ فاسق، فاجر، پرلے درجے کا گنہگار۔ حقارت دیکھیں نا، تحقیر، ان میں بھی تحقیر ہوتی ہے لفظوں میں، تو قرآن نے سوال سے کتنا بڑا سوال کیا۔ میں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر بندے تو نے ایسا کام کیا اور اب قرآن کا درس تجھے مل گیا اور تو نے پھر بھی توبہ نہ کی تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر قیامت کو ظالموں کے ساتھ کھڑا کیا۔ ظالم کو فرعون، یزید، حامان، شداد، نمرود، قارون، جالوت، کھڑا ہونا چاہتے ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں کھڑا ہونا چاہتے تو اللہ کہتا توبہ کر، توبہ کر۔ اللہ کی میں بتا رہا تھا کہ دیکھیں افراد قوموں تک کی تحقیر کی اجازت قرآن نے نہیں دی ہے، تو اللہ کی نعمت ہے تو آپ کو نصیب ہوئی، ان کو اب گھاس پھوس کہہ رہے ہیں، اس کو گند مند کہہ رہے ہیں، اس کو اب ماڑا موٹا کہہ رہے ہیں۔ خوف خدا کریں، حیا کریں، اپنی زبانوں کو صاف کریں، پاک کریں، بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو سمجھیں، تولیں کہ وہ کیا بولنے جا رہا ہے۔
جو آتا ہے نکالے جا رہا ہے۔ یہ تو میں نے ابھی بڑے ممبر ہے، میں وہ لفظ بول رہا ہوں کہ جو جتنا بولنے کی اجازت ہے۔ ہمارے یہاں تو نعمتیں سامنے آتی ہیں، جو پسندہ لوگ ایسے ایسے لفظ بولتے ہیں، اس کو پاخانے اور خدا جانے کس چیز کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اتنی گندی سوچ ہے، ذہن کے اندر جو گند بھرا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت نماز پڑھی، سجدہ اللہ کو کیا، کدھر گئے تھے؟ ٹکرے مار کے آ رہی ہے۔ تیری سوچ میں سجدے، اللہ کی نماز اور سجدے کو ٹکر گیا۔ اچھا چلے، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سمجھانے کی غرض سے ایک بات ہے، جو بندہ یہ سمجھتا ہے میری تو نماز نہیں ٹکرے ہیں، میں اسے کہوں مجھے سجدہ کرو، کرے گا؟ کوئی بتائے جو کہے جی میں کر دوں گا، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اب میں کہے جی آپ کو کیوں سجدہ کریں؟ تو بھائی جو ٹکرے ہیں تو میرے سامنے مار لو نا۔ نہیں جی سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے، حرام ہے باقی کو۔ وہ نادان، یہ شعور تمہیں جس مالک نے دیا ہے کہ کسی غیر کو سجدہ نہیں کرنا، وہ سجدہ ٹکر کہ لفظ اس کے لیے درست ہے یا اس کے لیے اللہ کی بندگی کا لفظ درست ہے؟ سوچوں کے بعد یہ ٹکرے مارنا تو کسی اور کو کر کے مار۔ آپ کسی کی منت کرتے 1000 روپے دے دے مجھے سجدہ کرو، تب بھی نہیں کرے۔ اتنا شعور پتا ہے کہ یہ سجدہ اللہ کا ہے، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سجدہ یا نماز اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ پڑھ سکتا ہے؟ ظالم، اللہ نے تمہیں توفیق دے دی تھی اپنی بارگاہ میں آنے کی، سر جھکانے کی، سر بچھانے کی، زانوں میں تلمذ ہونے کی، اور تجھے پھر بھی اچھا لفظ نہیں ملا۔ یہ نعمت کی ناشکری ہے یا نہیں؟ ناقدری ہے یا نہیں؟ اللہ سے توبہ کو یہ سمجھتے ہیں ہم کہ بڑے ہم تواضع والے بنے ہیں، ٹکرے شکرے کہیں گے تو یہ بڑی عاجزی ہے۔ اس میں کوئی عاجزی نہیں، اس میں اللہ کی نعمتوں کی تحقیر ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ نے بندگی کی توفیق دی تھی، پر میں یا اس کی تو جتنی اس نے توفیق دی میں اس کی شان کے لائق ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے تواضع۔ یار اللہ نے تو توفیق دی تھی، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا، یہ عاجزی ہے، تواضع یہاں تو۔ اس سے آگے ممبروں پہ بیٹھ کر ہم تو جی جو بات نالیوں میں گندگی ہے جی، اس کے اندر جو کیڑے پکڑو، ہم تو جی ان سے بھی کم تر ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے اور تجھے شوق ہے اس نالی کے کیڑے سے کم تر، تو بھی کبھی اس نالی میں ڈبکی لگا کے دیکھ، پھر پتہ چلے گا تو کم تر ہے۔ اس نالی میں تیرا پاؤں لگ جائے تو دھوتا پھرتا ہے، کیڑے نے تو کبھی پاؤں نہیں چھوڑے، تو کیسے کم تر ہے؟ اتنا مذاق اپنا اڑا دیا۔ اس سے تو بہتر تھا پھر اللہ آپ کو کیڑا ہی بنا دیتا نالی میں گندگی کھانے کا شوق ہے۔ اس نے انسان بنا کر، اوپر سے مسلمان بنا کر، اوپر سے محمد عربی کا کلمہ پڑھا کے، اوپر سے اچھے اہل سنت جو حضور کے عشاق ہیں، غلام ہیں، محبت اولیاء والے ہیں، اتنا اچھا عقیدہ دیا ظالم، کچھ تو ایسا عقیدے کا دیا۔ تو یہ تواضع نہیں ہے اپنے آپ کو نالیوں کا کیڑا کہنا، یہ اللہ کی اس نعمت ایمان اور اس مسلمانی کا مذاق ہے اور اس وجود انسانیت کا مذاق ہے۔ اچھے لفظ آپ کو نہیں آتے تو یار چپ رہے، ایک جو سو بولا بھی تو شیطان لیکن آپ کو تواضع میں بھی کدھر لے کے اللہ کی حدوں سے باہر لے گا۔ وہ کیڑا مکوڑا ناپاک کر رہتا ہے، گندگی میں رہتا ہے، تو وضو کرتا ہے پاک ہو جاتا ہے، غسل کرتا ہے پاک ہو جاتا ہے، تیری کیا نسبت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صوفیہ کا سبق ہے، خبردار یہ کوئی صوفیہ کا سبق نہیں۔ صوفیہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت مولا علی تھے، حضرت امام حسن بصری تھے، حضرت ابراہیم ادب تھے، حضرت معین الدین اجویری تھے، داتا علی حجویری تھے، صوفیاء، حضور شہنشاہ بغداد تھے،
حضرت جنید بغدادی تھی، ان کی زندگیوں میں سے جملے مجھے دکھاؤ گے جناب؟ ٹھیک ہے عبادت ہم کرتے ہیں، اس کا حق نہیں ادا کرتے، اور یہی جملہ حضور نے بولا۔ اب تواضع حضور نے اللہ کی بارگاہ میں کیسے کی؟ میں آپ امام حاکم کی المستدرک سے پڑھ دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھاتے کہتے ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق عرفک، اے اللہ عبادت کر کے بھی محمد تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے۔ یہ تو نہیں کہ میں کیڑا بن کے معاذ اللہ سے ما عبدناک حق کا عبادت، بندگی کر کے بھی تیری بندگی کا حق ادا نہ ہوا۔ یہ کہنا یہ سنت رسول ہے، یہ تواضع ہے رسول کریم کی زبان سے۔ شکر کرو یار، اللہ نے آپ کو مومنوں میں رکھا ہوا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا نا وَلَلَّهُ مَهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقَنَا وَلَا صَلَّيْنَا۔ یہ عربی شاعر نے شعر لکھا، اس نے کہا اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا، میں ایمان والوں میں نہ ہوتا، مجھے کلمہ نصیب نہ ہوتا، تو میری خیرات صدقہ نہ بنتی، میری عبادت نماز نہ بنتی۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ایمان کلمے کی دولت دے دی۔ اب میں خیرات کروں تو صدقہ کہلاتی ہے، اب میں اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤں تو عبادت و نماز بنتی۔ وہ کسی شاعر نے، اردو کے شاعر نے بھی ایک بات کی، اس نے کہا قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جسے یار کے دربار سے نسبت ہے۔ اب یہاں پر جو آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، ایک برے خیالات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، پھر میں کیا کروں؟ میں تو تب ایسا کہہ رہا ہوں جیسی گندگی کے خیال آتے ہیں تو میں اس کے مطابق بات کرتا ہوں، تو خیال پر حکم نہیں لگتا شریعت کا، ذہن میں رکھیں۔ نیکی کا خیال بھی آ جائے تو آپ کو نفع ملتا ہے، بدی کا خیال آئے تو اس پہ گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک ہو نہ ہو۔ خیال آ رہے ہیں لیکن سجدوں نے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوا ہے، شکر کرو خیال تک ہی رہے۔ تو خیالات کی طہارت کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس میں محنت کریں، پھر بھی خیالات کرتے نہ روکیں تو آپ کا کام بابا صرف محنت کرنا، مالی دا کام پانی لانا، بھر بھر مچھلیاں باندھنا۔ اگلا کام آپ کا تو اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں ہے نا، یا تو خیالات خود کہیں سے آتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ خیالات آنا گندے اس بات کی علامت ہے کہ شیطان آپ پہ حملے کر رہا ہے، اور حملے کہاں پہ کر رہا ہے؟ جب بندہ رحمان کی بارگاہ میں، وہ آپ کو یہاں سے ہٹا کے دربار سے اپنے دربار میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ اچھا یہ بڑی یہ بھی بات سمجھ، یہ جو تواضع مفرط ہوتی ہے نا، حد سے زیادہ عاجزی تواضع، یہ نا امیدی پیدا کر دیتی ہے۔ کیسے؟ جو بندہ اپنے کو کہتا ہے گند مند کھاتا ہوں، میں گلی کی کیڑوں کے سے بھی بدتر ہوں، میں تو کتوں سے بھی بدتر ہوں، میں تو فلاں سے بھی آسان ہوں، یہ کرتے کرتے ایک دن اس کے اندر شیطان سوچ پیدا کرتا ہے یار تو ہے کتنا گندا بندہ، چھوڑ عبادت سے کیا پائے، کیا پائے۔ وہ کہتا جب میری سوچ ہی ایسی ہے، میں تو ہوں ایسا، تو چھوڑو یار، تلاوت چھوڑو، ذکر چھوڑو، عبادت چھوڑو، نماز چھوڑو۔ میں ایک پیر صاحب کو جانتا ہوں، پیر تو نہیں ان کو کہنا تھا کہ بہرحال لوگ پیر کہتے ہیں، آپ کے اسلام آباد کے علاقے میں ہیں۔ ایک وقت تھا وہ بندہ بڑا دینی تھا، نمازی تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، پگڑی باندھتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا، لیکن اس کا یہی معمول تھا کہ بس گند کھا رہے ہیں، بس میں گلی نالی کی گندگی سے برا
تواضع مفرد. ایک بار در شیطان نے اس کو مایوس کی، اللہ کے در سے مایوسی ہوئی، نا امیدی ہوئی، اس نے نمازیں چھوڑی، داڑھی منڈوائی، پگڑی اتاری، ٹھیک ہے جی، اور بٹن کھول کے جناب شرٹیں پہنی اور ادھورا کبھی ننگا کبھی کیا، مختلف ڈیزائن، اور پھر کہنے لگا خبر اب نماز نہ پڑھنا. کسی نے پوچھا نماز کیوں نہ پڑھنا؟ کہتا ہے جب سے چھوڑی ہے شکر ہے. اب کہتا ہے شکر ہے، اب کوئی گندہ خیال نہیں ہے. اب خود گندہ بن گیا، خیال کی کیا ضرورت ہے؟ گندگی کے ڈھیر میں پڑے ہوئے گند کو کیا پتا گندگی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو صاف ستھرے کو نظر آتا ہے، وہ آدمی اس کو پتا ہوتا ہے یہ گندگی ہے. اور وہ آج کی نئی نسل جو نماز نہیں پڑھنا چاہتی وہ ان کی مرید ہوتی ہے. ساڑھے پیری سے نماز نہیں پڑھتا دل اڑ گئی. تو ایسی بیعت کرنی ہے تو نیتنیاہو کی کرو. اب میں آخری جو بات کہنے جا رہا ہوں بڑی قابل توجہ، اس تواضع مفرد کا حل، اس کا علاج کیا، بلکہ کبر اور تواضع مفرد دونوں کا علاج اس کا. صحابہ کرام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملہ صحیح ترمذی سنن ترمذی شریف نقش بندیوں کے شہنشاہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ چیزیں منقول ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دو چیزیں ہر وقت بندہ اپنے مد نظر رکھے. جب اللہ کی نعمت کو دیکھے تو فوراً الحمدللہ کہے. کیا کہے؟ یہ کلمہ شکر ہے. الحمدللہ کیا کلمہ شکر، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے اور اللہ کا شکرانہ بھی ہے. اور کہتے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر کی کبر پیدا نہ ہو. وہ پڑھے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اس میں تواضع ہے لیکن اس میں تواضع مفرد نہیں ہے، کیونکہ اس کی تلقین اللہ کی طرف سے کی گئی ہے. تو کہتے ہیں جو شخص اپنی زندگی میں یہ دو جملے اکٹھے کر لیں اور ہم وقت ان کو اپنی ہابی بنا لیں، مشغلہ بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھیں سامنے کھانا ہے کہیں جی الحمدللہ واستغفر اللہ. اللہ نے گاڑی دی، گھر دیا، بنگلہ دیا، اچھے دوست دیے، اچھی نعمتیں دی، کوئی چیز دی، کہے الحمدللہ واستغفر اللہ. ایک طرف اللہ کا شکر ادا ہوگا، دوسری طرف استغفر اللہ کون پڑھتا ہے؟ گنہگار پڑھتا ہے. دوسری طرف وہ کہہ رہا مولا میں ہوں گنہگار پر میں کوئی تواضع مفرد کی طرف نہیں جاتا، میں تیری بارگاہ میں رجوع کر کے توبہ کر کے استغفار پڑھتا ہوں، معاف بھی تو ہی کرنے والا ہے. اور حضرت صدیق اکبر کا جملہ اس میں یہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یہ دو جملے اکٹھے پڑھتا ہے الحمدللہ واستغفر اللہ، وہ کہتے ہیں شیطان اس وقت اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے چیختا ہے اور کہتا ہے اس بندے سے بھی پناہ مانگو، اس نے میری کمر توڑ دی ہے. جب کوئی بندہ الحمدللہ واستغفر اللہ پڑھتا ہے لوگوں تو اللہ کے دشمن کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو ہمیں اللہ کے دشمن کی کمر توڑنی چاہیے. ابھی تو آپ اس دشمن پہ فاتح بنیں گے، فتح پائیں گے. تو اللہ کے دشمن شیطان اور انسانوں کے دشمن شیطان پر فتح پانے کا نسخہ کیمیا اور وظیفہ خاص ہے الحمدللہ واستغفر اللہ. ایک دفعہ سارے پڑھ لیں تاکہ یہاں بھی اس کی کمر ٹوٹ جائے، وہ بھاگ جائے. کیا ہے جی الحمدللہ واستغفر اللہ، اس کو وظیفہ بنا ہے. اب آپ انشاءاللہ تعالی یہ میں نے ابھی ایک ایبریویٹری طور پر وہ چیز صرف حقارت کی نظر، حقارت کی سوچ، اس کا انجام، اس کا علاج کیا ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ مضمون رکھا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام، ان کا یوم 28 صفر کو، اگلا جمعہ میں 29 صفر کو آئے گا. انشاءاللہ تعالی اس عنوان پر ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہوگا. تو پھر حضور کی سیرت اور احوال کی طرف بڑھیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہماری زندگیوں سے ہر نجاست، غلاظت، گندگی ہمیں دور کرنے اور حقیقی جو صحیح دینی سوچ ہے اس سوچ کو اختیار کر کے اپنے ظاہر و باطن کی حقیقی تربیت، تزکیہ اور طہارت کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا